سن 400 ہجری میں ایک باکمال بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو آئینہ اہل بیت علیہ السلام سے خصوصی محبت و نسبت حاصل تھی، بلکہ ان کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم الاجمعین کے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تشریف لاتے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی کرامت و فضائل زبان زد عام ہیں اور دنیا کو پیران پیر دستگیر حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر حسن حسینی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ بزرگ حقیقی طور پر قرآن ناطق تھے اور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادت و دریازت کا بیان ہمیں ملتا ہے، اس میں واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور حضرت معروف خرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر چلہ فرمایا تھا، جہاں ایک سرنگ کا دانہ موجود ہے جو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر شریف تک پہنچتی ہے، اور 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا خرقہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیچا تھا، جو اس امانت کے امین نسل با نسل سنبھال کے رکھا اور غالباً 200 سال بعد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانت پہنچا دی۔ خرقہ بھیجنے کی روایت اہل تشیع بھائیوں کی کتب میں موجود ہے۔ یہ خرقہ بھیجنے کا کیا مطلب ہوا؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی خلافت حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل سنت یا قادریوں کے پیر نہیں ہیں، وہ اہل تشیع کے بھی پیر اور محبوب ہیں۔ حقیقی اہل تشیع و حقیقی اہل سنت کے محبوب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں اپنی خلافت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام علی مولا حسن عسکری علیہ السلام کا سن وصال 260 ہجری بیان کیا جاتا ہے، اور حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا آب گل میں تشریف لانے کا سن 470 ہجری ہے، اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا سن 561 بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قضا پر ایک چور چوری کی نیت سے آیا، مکان کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ادھر ادھر ٹکراتا پھرا، نکلنے کے لیے راستہ بھی نہ مل سکا، بالآخر مجبور ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ صبح گرفتار ہو کر خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا، ہم اسے ایسی دولت دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ آنکھوں پر دستے کرامت پھیر دیا، جس کی برکت سے زائل شدہ بینائی پھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد ایک توجہ فرمائی تو منصب ولایت پر پہنچ گیا، نیز کسی مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا تھا، ان کا قائم مقام بنا کر ان کی جگہ بھیج دیا گیا۔ ایک بار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا دجلہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس دوران چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں اور واپس جانے لگیں، لیکن ایک بڑھیا نے اپنا برتن زمین پر رکھا اور رونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی کر کے بارات کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ دریا میں بھنور آ گیا اور کشتی تمام براتیوں سمیت ڈوب گئی، سوائے اس بوڑھی کے اور کوئی زندہ نہ نکلا۔ اس واقعے کو 12 سال ہو گئے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بڑھیا کے حال و زار پر رحم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اچانک دریا میں طغیانی پیدا ہوئی اور اس جگہ سے کشتی نمودار ہوئی جس جگہ ڈوبی تھی، اور اس بڑھیا کا بیٹا اپنی بیوی اور براتیوں کے اسی شان و شوکت کے ساتھ صحیح و سالم باہر نکل آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بعد آزاد دولہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو گیا اور خلافت بھی حاصل کی۔ ان کا مزار گجرات میں ہے اور شاہ دولہ
دریائے کے نام سے مشہور ہے۔